کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کی جاگیر، اللہ کی پراپرٹی ہے، اور یہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر یہاں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، پہاڑ بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، سمندر دریا بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، بادل بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، جانور چرند پرند سب اس کے حکم کے تابع ہیں، سانپ اور بچھو، بھیڑیے اور شیر، ہاتھی، گدھے گھوڑے، چوہے بلیاں، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں، آسمان میں جتنی بھی مخلوق رہتی ہے یہ سب میرے تابع ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جبریل لو جئتنا اکثر مما جئتنا، جبریل آپ جتنی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ دفعہ آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ زیادہ آیا کریں، آپ سے مل کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل خاموش تھے، حضرت جبریل خاموش تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضرت جبریل نے ہمارے نبی کو سنائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ، ہم نہیں اترتے مگر اللہ کے امر سے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّنَا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ پلک جھپک کے برابر بھی مجھے ناراض نہیں کرتے، میری نافرمانی نہیں کرتے، سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے حکم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک صرف دو ہی مخلوق ہیں دنیا میں جن کو اتنی جرت ہو جاتی ہے، جن کو اتنی ہمت ہو جاتی ہے، اور جو اتنے دلیر بنتے ہیں کہ زمین آسمان کے خالق اور مالک کی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور علل اعلان اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، صرف یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے
ورنہ کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک پلک جھپک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان ہیں، اتنی بڑی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جب ان کو بنایا تو ان سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمانوں، اے زمینوں، آ جاؤ میری اطاعت کے لیے، تمہارا جی چاہے تو بھی اور تمہارا جی نہ چاہے تو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زمین آسمان نے، ساتوں آسمانوں نے، ساتوں زمینوں نے کہا اتینا طائعین، یا اللہ ہم ناخوشی سے نہیں، ہم خوشی سے آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ پہاڑ بھی اس کے تابع ہیں، اور زمین سے نکلنے والے درخت اور پودے بھی اس کے تابع ہیں، پھول اور کانٹے بھی اس کے تابع ہیں، لیکن یہ انسان ایسا سرکش ہے اور یہ جنات اتنے سرکش ہیں کہ جو اتنے بڑے طاقتور بادشاہ اور اتنی بڑی ذات جو زمین آسمان کا خالق ہے اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا۔ آپ دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 32 33 30 سے اوپر دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو مخاطب کیا ہے اور کسی کو مخاطب نہیں کیا، اس لیے کہ اور کوئی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ 30 سے اوپر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانوں، اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے یہی انسان اور جنات ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جنات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تمام انسان اور تم تمام جنات اور جو تمہارے مر گئے وہ بھی دوبارہ اٹھ کر قبروں سے واپس آ جائیں، اور جو تمہارے آخری جو بھی عالم ارواح میں ہیں ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں وہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں آ جائیں، اور جو تم موجود ہو وہ یہ سب کے سب مل کر اگر تم دنیا کے متقی ترین انسان کی طرح سے ہو جاؤ اور سب سے بڑے اللہ والے اور سب سے بڑے ولی بن جاؤ تو اس سے میرے ملک میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ مِمَّا عِنْدِي شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انسان بھی اور جنات بھی جو مر گئے وہ آ جائیں، جو نہیں آئے وہ وقت سے پہلے آ جائیں، اور جو موجود ہو یہ تم سب کے سب اگر ایک نمبر کے نافرمان بن جاؤ، یعنی یوں اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ تم سب کے سب فرعون بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، تو اس سے میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ نافرمانی اور یہ فرما برداری انسان پہ اثر انداز ہے۔ جب انسان نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے، ان کو خود کو اس کا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، جیسے انسان ایک ڈاکٹر کی نافرمانی کرتا ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی آپ کا سینہ بالکل جکڑا ہوا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے آپ کو، اب آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم نہیں کھانی، آپ نے برف والا پانی نہیں پینا، اب یہ جان جان کے فریزر میں سے برف جیسا یخ ٹھنڈا پانی غٹ غٹ پی رہا ہے، تو اس سے ڈاکٹر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو خود کو نقصان ہوگا، خود کو نقصان ہوگا۔
انسان جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ کو نقصان نہیں ہوتا، خود کو نقصان ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جو امن و امان ہوتا ہے نا، وہ اللہ اس سے لوٹ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو بے سکونی اور بے چینی اور ہموم اور غموم سے بھر دیتے ہیں۔ ہموم کہتے ہیں ٹینشنوں کو، غموم کہتے ہیں دکھوں کو۔ ایک ہوتی ہے ٹینشن، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، سوچ، وہ سوچ جو انسان کو گھلاتی رہتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، ٹینشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور ایک حزن ہوتا ہے، حزن، غم، دکھ، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، مافات، گزرے ہوئے مسائل پہ جو دکھ ہوتا ہے، کسی کے مرنے کا دکھ، کسی مال کے گم ہو جانے کا دکھ، کسی سے جدا ہو جانے کا دکھ، کوئی پریشانی گزشتہ زمانے میں جو آئی اس کا دکھ، یہ کیوں آئی، اس کو غم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کو ناراض کرتے رہتے ہیں، جو اس کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، ایسے انسانوں کی زندگیوں کو اللہ ہموم سے اور غموم سے بھر دیتے ہیں۔ اب اس کی زندگی بے مزہ سی ہو جاتی ہے، بے لطف ہو جاتی ہے، اچھا نہیں لگتا پھر اسے کچھ۔ یہ نقصان ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ گھر تھا لیکن اللہ نے چھین لیا، کاروبار تھا لیکن اللہ نے چھین لیا، بچے تھے اللہ نے چھین لیے، خاوند تھا اللہ نے چھین لیا، بیوی تھی اللہ نے چھین لی، دکان تھی اللہ نے چھین لی، کاروبار تھا اللہ نے چھین لیا، روزگار تھا اللہ نے چھین لیا، نوکری تھی اللہ نے چھین لی۔ اب در بدر ہے، اب در بدر ہے، اب در بدر ہے۔ یوں بھی اللہ کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے اللہ چھینتے تو بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن دلوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ گھر میں 5 7 8 10 آدمی رہتے ہیں، اب یہ شیر و شکر ہوں، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں تو گھر میں رہنے کا مزہ ہے۔ اور اگر ہر ایک کو دوسرے کی شکل اچھی نہ لگے تو یہ کروڑوں کا بنگلہ ہو کر بھی یہ جنگل ہے، یہ ویرانہ ہے، یہ جنگل ہے، یہ ڈراؤنا جنگل ہے، یہ ویران ہے، اور یہ سنسان علاقہ ہے۔ اس سے تنہائی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ گھر میں 8 آدمی ہیں، 8 کے دل ایک دوسرے کے بغض سے بھرے پڑے ہیں، غلط فہمیوں سے بھرے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے کینے سے بھرے پڑے ہیں، کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے۔ تو جب یہ زندگی ہو جاتی ہے تو پھر مزہ نہیں رہتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی صورتیں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ آپ فرماتے ہیں 2 شخصوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، اچانک ان میں جدائیاں پڑ جاتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی سے گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی سزا میں اللہ پاک محبت کی نعمت چھین کر ان کو نفرت کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے کہ یہ پکڑ کیوں آ رہی ہے، یہ حالات کہاں سے بن رہے ہیں۔ عام طور سے ذہن بنا ہوا ہے جی ہوتا رہتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں چونکہ ان کے دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا۔ چونکہ ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے، لہذا انہیں ٹھوکر بھی لگے تو فوراً ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلک بھی جائے تو ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ان کی گاڑی نکل جائے ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ان کا ٹکٹ ضائع ہو جائے ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے۔
ان کی چوری ہو جائے ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے، ان کو کوئی الٹی سیدھی سنا دے تو ان کا دھیان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اے نبی آپ فرمائیے ان سے کہ سب اللہ کی طرف سے، سب دکھ درد پریشانی خوشی راحت مسکراہٹ رونا دھونا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، ان نادانوں احمقوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا تعلق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں معرفت کا نور ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتے رہتے ہیں اور ان کے اندر کی شمع جلی رہتی ہے، انہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے نظر آتی ہے، ہر بات اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل ہمارے نبی سے دور تھے، یمن میں تھے، یا شام میں تھے، یمن میں تھے یا شام میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ معاذ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو خط لکھا، معاذ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، معاذ جو لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، کوئی آپ کی ملکیت نہیں تھی، اللہ نے لیا۔ وَلَهُ مَا آتَى، اور جو دیا وہ بھی اللہ نے دیا، کوئی ہماری اپنی کمائی اور مزدوری کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، اللہ نے چڑھایا، اللہ نے اتارا، اللہ نے بیمار کیا، اللہ نے ٹھیک کیا، اللہ نے قرضہ چڑھایا، اللہ نے قرضہ اتارا، اللہ نے آسانی کی، اللہ نے مسائل حل کیے، اللہ نے حاجتیں پوری کی، اللہ نے نعمتیں دیں۔ یہ ایک مومن کا یہ ذہن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بھی پریشانی آئی لو جی دوسروں پہ تھوپ دو، ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کی وجہ ہم اللہ کے غیر کو بتاتے ہیں، اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ کا غیر تو استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی ڈنڈا اٹھا کے سر میں ہمیں مار دے تو ڈنڈا قصوروار نہیں ہوتا ہے، مارنے والا قصوروار ہوتا ہے۔ ڈنڈے کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا، مارنے والے کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ اور چونکہ اب یہ ذہن بن گیا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پریشانیاں آتی تو رہتی ہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ پریشانی آتی ہی ہے بندے کی توجہ کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ ہاں، پریشانی دل کی دھیان کو اور توجہ کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے، سارا دن کھیلتا ہے، شام کو آتا ہے اور کہتا ہے امی کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ بیٹا تم تھے کہاں سارا دن؟ نہ اسکول، نہ ٹیوشن، نہ ماں باپ کی خدمت، نہ گھر کا کام کاج، نہ ابا کے ساتھ دکان پہ کوئی تعاون، سارا دن پتہ نہیں کہاں تم آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ چنانچہ امی نے پھر کھانا دے دیا، پھر دے دیا، پھر دے دیا، پھر دے دیا، پھر دے دیا۔ اب ابا نے جو دیکھا کہ اس کو ٹینشن ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے سارے کام تو ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو کیا ٹینشن کرنے کی ضرورت ہے، لہذا والد نے آرڈر جاری کیا اور اپنی بیوی سے کہا اب کہ جب شام کو آئے کھانا نہیں دینا، میرا حکم ہے، کھانا دیا تو پھر میری تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اب اس کا کھانا بند ہو رہا ہے، اب وہ آیا، امی بات ہی نہیں کر رہی، کھانا ہی نہیں دے رہی۔ نہیں بیٹا، جہاں تم نے جا کے سارا دن گزارا ہے وہیں سے جا کے کھانا کھاؤ، جن دوستوں کے ساتھ تم سارا دن اپنا وقت برباد کرتے ہو انہیں کے ساتھ جا کے کھانا کھاؤ، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ دل پہ پتھر رکھ کر ماں نے یہ جملے بول دیے اور وہ وہاں سے باہر نکلا۔ اب کھانا کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اب پریشان پریشان پریشان۔ اب یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بچے کو پریشانی ہو رہی ہے اور بھوک اسے ستا رہی ہے اور اس کے گال
اندر دھسے جا رہے ہیں اور اس کا پیٹ کمر سے لگا جا رہا ہے اور یہ بل کھا رہا ہے، اور یہ جو پریشان ہو رہا ہے، یہ پریشانی ماں باپ کی طرف سے اس پہ اس لیے نہیں آئی کہ ماں باپ ظالم ہو گئے، ان کی مامتا شاید مر گئی ہے، نہیں، یہ اس لیے تاکہ اس کو ہوش آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں غلط کر رہا ہوں، میں کیوں اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، میں کیوں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جہنم میں جلنے سے پہلے، ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اپنے بندے بندیوں پہ بھیجتے ہیں لعلهم يرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹیں، ہوش میں آئیں، اپنے مقصد میں لگیں، اپنی زندگی کو سرکشیوں میں اور عیاشیوں میں اور خواہشات میں ضائع نہ کریں۔ آج ہماری زندگی بہت ضائع ہو رہی ہے، بہت ضائع ہو رہی ہے، کیا مرد کیا عورتیں، کیا دیندار کیا دنیا دار، کیا یہ مدرسوں میں پڑھنے والے کیا پڑھانے والے۔ موبائل ایک ایسا کھلونا شیطان نے پکڑا دیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں دیندار طبقہ بھی اس میں ضائع کر رہا ہے، اگرچہ وہ جائز چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن زندگی کے لمحات تو ضائع کر رہا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہم قبر میں جائیں گے اور جب ہم قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، ہماری زندگی کے ایام گنے جائیں گے، ہماری زندگی کے لمحات کو گنا جائے گا، اور پھر ہماری نیکیوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ہی عمروں کے کتنے لوگ انہوں نے اتنی نیکیاں کی اور اتنے بڑے بڑے درجات انہوں نے حاصل کیے۔ اس وقت ہم روئیں گے، پچھتائیں گے، مگر اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں سے فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اے کاش میں اپنے اوقات کو موبائل میں ضائع نہ کرتا۔ پتہ نہیں موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ موبائل ضرورت ہے، یہ جیب سے نکلے اس وقت جب کسی کی کال آئے، اس کے علاوہ نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں نکلتا ہے اس کے علاوہ؟ کیوں نکلتا ہے اس کے علاوہ؟ ہر وقت ہاتھ میں، ہر وقت ہاتھ میں، ہر وقت ہاتھ میں، یہ کیا تو بچوں کی حرکتیں ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی اسی طرح بچوں کی طرح، جیسے بچے بیٹھے رہتے ہیں نا، اپنے کھلونے سیٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کرتے ہیں، پھر ان کی ٹرین بناتے ہیں، پھر آپس میں لڑتے ہیں، پھر ایک پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں، یوں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج بڑوں نے اللہ کی یاد سے تو دل بہلایا نہیں، اللہ کی محبت کا مزہ تو چکھا نہیں، اور سجدے کا مزہ تو چکھا نہیں، تلاوت کا مزہ تو چکھا نہیں، اللہ 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 کے نام کی مٹھاس کو تو چکھا نہیں۔ لہٰذا اب یہ موبائل سے اپنا دل بہلا رہے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ روئیں گے، یہ قبر میں روئیں گے، یہ قبر میں روئیں گے جن کے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رکھا رہتا ہے اور وہ فضول اسے ہر وقت کلک کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک کو چیک کرتے رہتے ہیں، فیس بک کو چیک کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ حرام سے بچتے بھی ہوں، لیکن اوقات کو ضائع کرنے سے تو نہیں بچ رہے، لایانی سے تو نہیں بچ رہے، فضولیات سے تو نہیں بچ رہے۔ یہ جو اوقات انہوں نے موبائل میں ضائع کیے، کیا یہ اوقات کروڑوں روپے لگا کر بھی یہ واپس لوٹا سکتے ہیں؟ ہر لمحہ گزرنے والا ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں قریب کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے ہر دن کو، ہر رات کو، جو ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور ہر دور کو قریب کر رہے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے اور بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، چہرے کی شادابی میں کمی آ رہی ہے، جھریاں پڑ رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے،
اب آہستہ آہستہ جوڑ کمزور ہو رہے ہیں. پہلے جس بشاشت سے اٹھا کرتے تھے اب اس بشاشت سے نہیں اٹھا جاتا. پہلے جس پھرتی سے چلا کرتے تھے اب اس پھرتی سے نہیں چلا جاتا. پٹھے کمزور ہو رہے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں. یہ زمانے کی گردش مجھے کس طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے. میری بہن اور میرے بھائی، یہ زمانے کی گردش اور یہ سورج کا طلوع ہونا اور ڈوبنا یہ مجھے اور آپ کو قبر کی طرف لے جا رہا ہے. قبر کی طرف، قبر کی طرف لے جا رہا ہے. کل ہم قبر سے کچھ دور تھے، آج اور قریب ہو گئے، کل اور قریب ہو جائیں گے، پرسوں اور قریب ہو جائیں گے، ترسوں اور قریب ہو جائیں گے. ہر گزرتا دن ہمیں قبر کے گڑھے کے قریب کر رہا ہے. لیکن ہائے افسوس، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ رہا ہے اور انہیں ہوش ہی نہیں. یہ دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور دنیا کے شوق میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور دنیا کے نشے سے چور ہو رہے ہیں ابھی بھی، اور دنیا کی فضولیات میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ان کو ہوش ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، پڑھنے والی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کی محنت میں، تیاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے نادان ہیں، اور یہ کیسی نادان بچیاں اور بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں ہیں، اور یہ کیسے نادان اور احمق مرد ہیں اور بچے ہیں، جوان ہیں، کہ جو روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، روزانہ قیامت کے دن کے قریب ہو رہے ہیں، روزانہ محشر کی پیشی کے قریب ہو رہے ہیں، اور تیاری کی فکر ہی نہیں ان کو. یا اہل لذات دنیا، یا اہل لذات دنیا لا بقا لها ان اغترارا بذل زائل حمقو. یا اہل لذات دنیا لا بقا لها ان اغترارا بذل زائل حمقو. اے دنیا اور اس کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والوں، ڈھلتے سائے سے دل نہیں لگاتے. ڈھلتے سائے کے دھوکے میں پڑنا بہت بڑی حماقت ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب تم اوروں کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا کرو تو سوچا کرو کہ کبھی تم بھی کسی کے کندھے پہ ہو. ہاں، کبھی تم بھی کسی کے کندھے پہ ہو گئے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے سب. پیسے کا دھوکہ، عزت کا دھوکہ، شہرت کا دھوکہ، حسن کا دھوکہ. یہ جتنے حسین لوگوں کو لگتے ہیں، جن کو دیکھ کے یہ دل دے بیٹھتے ہیں، جن کو دیکھ کے یہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھ کے یہ لٹو ہو جاتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں ہے. اندر پیشاب اور پاخانے کے سوا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشاب اور پاخانے پہ ایسا غلاف چڑھا دیا ہے، اس کی ایسی پیکنگ کر دی ہے کہ جو ہمیں اچھی لگتی ہے، ورنہ یہ وہی ہے کہ اس کے اندر گندگی ہے، پیشاب اور پاخانہ ہے. اور جب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلاف ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور یہ پیکنگ لوز ہو جاتی ہے تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. پیکنگ لوز ہو جاتی ہے نا، سارا حسن جاتا رہتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چلا گیا، وہ چلی گئی، وہ چلا گیا، وہ چلی گئی، یہ چلا گیا، یہ چلی گئی، مگر ہوش نہیں آ رہا، اس بات کا خیال نہیں آ رہا کبھی میرا بھی تو اعلان ہو جائے گا۔ جس نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو، جس نے قبر کی مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن جانا ہو، جس نے ایک دن سب سے جدا ہو کر کفن کے کپڑے میں لپٹ کر ایک کھڈے میں جا کے ہمیشہ کے لیے سو جانا ہو، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی، اپنے خالق اور مالک کی، زمین آسمان کے اتنے طاقت اور بادشاہ کی نافرمانی کرے، اس کو زیب دیتا ہے؟ کیا سوچ کے ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی؟ ایک عورت جب گانے بیٹھ کے سنتی ہے، جب غیر مردوں کے چہرے دیکھتی ہے اور اندر ہی اندر میں لذت محسوس کرتی ہے، تو کیا اسے یاد نہیں رہتا کہ اسی جسم نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے؟ جب ایک مرد عورتوں کو دیکھتا ہے، ان کے ننگے بدن دیکھ کے اپنے اندر میں شہوت کی آگ کو بجھا رہا ہوتا ہے، اسے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میرے جسم نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، میرے جنازے کو لوگوں نے کندھوں میں کندھے پہ اٹھانا ہے اور مجھے قبر میں جا کے ڈال کیا جانا ہے، پھر یہ میری قبر میرے لیے جنت کا باغ بننی ہے یا جہنم کا گڑھا بننی ہے؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر یہ کرتے کرتے میں مر گیا اور مجھے توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو قبر میں میرا کیا ہوگا؟ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ دل کی آنکھیں کھول دے، سمجھ دے دے۔ اللہ کی نافرمانی دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت میں بھی نقصان دیتی ہے۔ بندے اللہ کے، بندیاں اللہ کی اور نافرمانی بھی اسی کی، یہ کیا بات ہوئی؟ کھارے اللہ کا، نافرمانی بھی اسی کی۔ شیطان کی نافرمانی کریں، نفس کی نافرمانی کریں کہ نفس نے ہمیں بنایا نہیں، شیطان نے ہمیں بنایا نہیں، نفس کا ہم پہ کوئی احسان نہیں، شیطان کا ہم پہ کوئی احسان نہیں۔ وہ تو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تیری عزت کی قسم، اب میں نے انہیں نہیں چھوڑنا، اب میں نے انہیں گمراہ کرنا ہے، آگے سے بھی آنا ہے، پیچھے سے بھی آنا ہے، دائیں سے بھی آنا ہے اور بائیں سے بھی آنا ہے، اور میں نے ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ اس کمبخت نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، ہم اسی کی مانے چلے جا رہے ہیں۔ اور جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں زبان دی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ
ما غرك بربك الكريم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ پکار کے اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں میرے ساتھ بگاڑ رہے ہو. جس نے تمہیں کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں زبان دی، جس نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، دیکھتے نہیں تمہارے ہاتھ میں جو روٹی آئی ہے وہ کہاں کہاں سے گھما کے اور پھر آ کے آئی ہے. کیسے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور کیسے ہم زمین میں غلے اگاتے ہیں اور تمہارے لیے کیا کچھ ہم نے اگایا. تمہارے لیے گھاس بھی اگائی اور تمہارے لیے غلے بھی اگائے. گھاس کو تمہارے جانوروں کی غذا بنایا اور غلوں کو تمہاری غذا بنایا. ارے ظالم بندے بندی، میں تو تمہاری بھی خدمت کر رہا ہوں، تمہارے جانوروں کی بھی خدمت کر رہا ہوں اور تم ہماری نافرمانی کر رہے. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. کہاں جا رہے ہو؟ فأين تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ فأين تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اے کراچی کی عورتوں کہاں جا رہی ہو؟ اے کراچی کے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ اے پورے ملک اور پوری دنیا کے مردوں عورتوں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کس سے بگاڑ رہی ہو؟ کس سے جوڑ رہی ہو؟ کس سے توڑ رہی ہو؟ دیکھو تو صحیح، چیک تو کرو کہ جس کو تم نے دل دیا وہ کون ہے، اور جس سے تم نے اپنے دل کی دنیا کو کاٹ دیا اور جس کو اپنے دل سے تم نے نکال دیا، سوچو تو صحیح وہ کون ہے. کیا تم نے مر کے واپس اسی کے پاس نہیں جانا ہے؟ جب تم نے اس کو دل سے نکال دیا اور اس کی نافرمانی پہ کمر کس لی اور اس کی نافرمانی کا تہیہ کر لیا، پھر مر کے تو اسی کے پاس جانا ہے. جب اس کے سامنے پیش ہو گئے اور تم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہوا ہوگا، بتاؤ تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی، کیا کرو گے اس دن؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. کیسے بچو گے اس دن جس دن بچے بھی خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ دن کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. یہ دن آ کے رہنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. میری بہنوں کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اس غفلت سے باہر آئیں، اللہ کے دیوانے اور دیوانی بن جائیں، اللہ کے نبی کے دیوانے اور دیوانی بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں. کتنا اچھا ہے اللہ، دیکھو تو صحیح نا، اللہ کتنا اچھا ہے. اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں پھر بھی قارون کی طرح ہمیں دھسا نہیں دیا، پھر بھی فرعون کی طرح ہمیں ڈبو نہیں دیا، پھر بھی نمرود کی طرح ہمیں ذلیل اور خوار نہیں کیا. یا اللہ میں تیرے کرم پہ قربان جاؤں، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں.
ہم اتنے گندے، پھر بھی آپ ہم پہ احسان کرنا نہیں چھوڑ رہے. ہم تو اپنی سگی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. جب حدود کراس کر جاتے ہیں بچے تو اس کے ماں باپ اخباروں میں بیان دیتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو آگ کر دیا، آج کے بعد ہمیں اس کی کسی بددیانتی اور اب کسی اس کے شر اور برائی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یا اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، ہم آپ کے اتنے نافرمان بندے بندیاں، پھر بھی آپ نے ہمیں آگ نہیں کیا، آپ نے ہمیں اپنے بندہ اور بندی ہونے سے نکالا نہیں. اب بھی آپ کی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں. یہ ہوا آپ ہی کی تو ہے، یہ آنکھ سے دیکھنا آپ ہی کی وجہ سے تو ہے، یہ زبان کا بولنا آپ ہی کی وجہ سے تو ہے. یا اللہ یہ پاؤں کا چلنا آپ ہی کی وجہ سے تو ہے، یہ دل کا دھڑکنا آپ ہی کی وجہ سے تو ہے. یہ جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں یہ ہم نے کو خریدی تھوڑی ہے، یہ آپ ہی تو دے رہے ہیں ہمیں. آپ نے ہمارا پانی بند نہیں کیا، ہمارے غلے بند نہیں کیے، ہمارا کھانا بند نہیں کیا. ہم تو بڑی سزاؤں کے مستحق ہیں، لیکن آپ کے کرم پہ قربان جائیں. آپ نے ہمیں کتنا برداشت کیا ہے. ہماری بیوی اگر ہمیں چند سال پریشان کرے ہم پھر برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. خاوند پریشان کرے، بیوی کہتی ہے بس اب میں نہیں رہ سکتی اب مزید، بس میں کوڑ جاؤں گی اور خلع لوں گی. یا اللہ آپ نے ہمیں کتنا برداشت کیا ہے، لیکن آپ نے ہمیں اپنی بندگی سے نکالا نہیں ہے. اب بھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے وہ بندو بندیوں جنہوں نے میری نافرمانی کی حدود پار کر لی ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بس تم آؤ تو صحیح نہ ایک دفعہ، آؤ تو صحیح نہ ایک دفعہ. سبحان اللہ. اللہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا، تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ کے بن جائیں، اللہ کی بن جائیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں، کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں. جب اس کی ناراضگی کا دل میں دائیا پیدا ہو تو سوچیں کہ میں کس کو ناراض کرنے لگی ہوں. جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، اس کو نہیں. یا اللہ معاف کر دے، میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں، میرا اس طرف دل مائل ہوا کیوں، میں معافی چاہتی. ماں کو کبھی وسوسہ آتا ہے کہ میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دوں؟ اور اگر کبھی اس کے دل میں وسوسہ آ بھی جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں اپنے بچے کے بارے میں مجھے یہ خیالات آتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بی بی آپ کو نا ذہنی مرض ہو گیا، آپ نفسیاتی، آپ سائیکو پیشنٹ ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کو یہ خیالات آتے ہیں، ورنہ ماں نہیں سوچ سکتی کبھی یہ. فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کس کو ناراض کرنے لگی ہوں، کس کو ناراض کرنے لگا ہوں، کس نے مجھے روکا ہے. اللہ کی نافرمانی اتنی کرنی چاہیے کہ جتنا اس کے عذاب کو ہم سہ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک کا فرما بردار بندہ بندی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا اہتمام کریں، کبھی نماز میں سستی نہ کریں.
اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی مصلی بچھا دیا کریں، اس میں تاخیر نہ کیا کریں۔ جیسے مردوں کے لیے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ٹائم مقرر ہیں، آپ عورتیں بھی اپنے گھروں میں ایک چارٹ لگائیں اور اس میں نمازوں کے اوقات متعین کر کے اس متعین وقت پر مصلی پہ پہنچیں۔ آپ نے 1:30 کا ٹائم مقرر کیا ہے اور آپ 35 پہ پہنچ رہی ہیں، تو آپ استغفار کریں کہ یا اللہ، میں نے آپ کو جو 1:30 کا ٹائم دیا تھا میں تو دیر سے آ گئی۔ دنیا کی وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے تیرے وقت کو آگے پیچھے کر دیا؟ ٹائم مقرر کریں، پھر آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ نمازوں میں لذت کیوں نہیں آتی؟ ساری زندگی گزر گئی ہے نمازیں پڑھ لیکن نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، دھیان ہی نہیں جمتا، اس لیے کہ ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی ہوئی۔ آپ نماز کو اہمیت دیں، اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ چھاڑ کے آپ مصلی پہ آ جائیں، پھر دیکھیں آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب آدمی کسی چیز کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر اس سے پیار پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے لیے ہم قربانی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں اس وقت، یہ ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں اس وقت جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، یہ بھی نمٹا لوں، یہ بھی نمٹا لوں، یہ بھی نمٹا لوں، پھر سکون سے پڑھوں گی۔ نہیں 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 نہیں، سکون سے نہیں پڑھنی، پھر آپ جلدی پڑھیں گی، لیکن آپ کچھ کام چھوڑ کے وقت مقرر پر جب مصلی پہ آ کے کھڑی ہوں گی تو پھر آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کا سلام پھیرنے کو جی نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کا وقت مقرر کریں، اللہ کے ذکر کا وقت متعین کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی بھی غیبت نہ کریں، اپنی زبانوں پہ تالے لگا دیں، لوہے کی تاروں سے اپنی زبانوں کو سی لیں، بالکل زبان نہ کھولیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لا تشغلوا انفسکم بذکر الناس فانہ بلاء، لوگوں کے تذکروں میں اپنی زندگی ضائع مت کرو، اس لیے کہ یہ بلا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ لوگوں کے تذکرے مصیبت ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے تذکرے کرو، کسی کی غیبت نہ کریں، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رکھیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ سالن پکا رہی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ بچے کے کپڑے بدل رہی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، دل میں اللہ کی یاد ہو۔ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو، سارے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن دل بچے سے اٹکا ہوتا ہے، اسی طرح ہر آن ہر گھڑی ہمارا دل اللہ میں اٹکا رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو۔ بچے کو آپ نے چھاتی سے لگایا ہوا ہے لیکن آپ کے دوسرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ آپ مہمانوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، مہمانوں کے لیے آپ نے چائے بنائی ہے، اب مہمان چائے پی رہے ہیں، اس سب کے دوران آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی وجسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب، حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی وجسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب، میرا جو محبوب ہے نا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے اپنے دل کو اس کی محبت سے ایسے لبریز کر لیا ہے کہ اب کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ میرا محبوب میری نگاہوں سے، میرے جسم سے بے شک اوجھل ہے
لیکن میرے دل سے وہ اوجھل نہیں ہے، میرے دل میں تو ہر وقت وہ جلوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی کی زندگی سے نجات دے دے، پاک کر دے، اور ہمیں اپنی یاد والی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔